شادی کی پہلی رات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑی دیر تک ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، لیکن ان قہقہوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہروں سے آیا تھی۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی، سو منہ دکھائے کہ پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کے سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی تھی، جسے اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں، سو جب خود دلا سکو گے تب ہی لوں گی۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا، اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد کہا، زندگی میں دو ہی خواہشات کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائی ہوں، ایک اپنا گھر ہو، چاہے وہ بہت چھوٹا سا ہو لیکن اپنا ہو، اور دوسرا میرے سامنے ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پسند کی شادی پہ عورت سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی سنتی ہے، بعد میں سسرال سے۔ وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی، سو اس نے زبان سی لی۔ اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے لاہور کے کال سینٹر میں جاب مل گئی، لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نہیں نکلا تھا، سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 ملے، اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی۔ رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا کہ وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اپنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، میرے پاس پیسے ہیں۔ یہ تم اپنے پاس؟ یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ کیا؟ تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں۔ تم ایسا کرو، ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کر وہاں دے دینا، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پہ مسکرایا، لیکن پلان برا نہیں تھا، پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کر جب میں گھر پہنچا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے غلک توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی منتھ 350 کے حساب سے 6,300 کا منافع ہوا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2,000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھا، کیونکہ اصولی طور پر یہ اسی کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کر لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے ساتھ رہا، بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی، اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی۔ اس نے اگر میرے بھروسے پر سب چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورانٹ میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا اب یہ تھا کہ صبح 7 سے شام 5 تک کال سینٹر میں تھا، وہاں سے آ کے سو جاتا تھا، اور رات 12 سے صبح 6 تک نائٹ شفٹ پر ریسٹورانٹ۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کہ کمیشن ملا کے قریب 25-26 بن جاتا تھا، اور ریسٹورانٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی۔ مہینے کے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما، اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ لیے۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب چیز تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھی یا اس کا رزق۔ 2 ہی ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھا۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے سے ہی تھی، سو فارغ وقت میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پر نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورانٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا، اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اسے سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ کے بعد گھر گیا، اس کی سالگرہ تھی، اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پر ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو جب ہم کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ او اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائیڈ سمارٹ فون تھا۔ اسے فوٹوگرافی اور برانڈ سرچ کرنے کا خط تھا، جسے وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیا کرتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اسے نکالا، آن کیا اور کہا، لیٹس ٹیک اے سیلفی۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی۔
میں نے गिफ्ट खोलना शुरू किया। ये जी शॉक की एक स्पोर्ट्स वॉच थी। उसे मेरी ख्वाहिशात का बखूबी इल्म था। ये काफी महंगी थी, जिसकी मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा बस ख्वाहिश ही की थी। इसके पैसे उसने अपने खर्चे में से कैसे बचाए थे वो मेरी समझ से बाहर था। उसके तोहफे के आगे मेरा तोहफा शर्मिंदा हो रहा था। उस रात हमने अपने तोहफे को खूब एंजॉय किया। औरतें घरदारी के मामले में बहुत ही दूर अंदेश होती हैं। वो अपने हमसफर के साथ बच्चों के नाम, हत्ता के होने वाले घर के पर्दों और चादरों के डिजाइन तक शादी से पहले सोच लेती हैं। हमने शादी की पहली रात ये वादा किया था कि औलाद की तरफ तब जाएंगे जब उनको खुद से बेहतर जिंदगी दे सके। हमारी अगली कोशिश अपने घर की थी, जिसके लिए हम दोनों एक दूसरे से छुपकर कोशिशें कर रहे थे। उसने भी एक प्राइवेट स्कूल ऑक्सफोर्ड में टीचिंग शुरू कर दी थी और घर में भी काफी बच्चे पढ़ने आ जाते थे। घर में इस मामले को लेकर कभी कभार गर्मा गर्मी हो जाती कि बहनें जवान हो रही हैं, इनका तुम्हें ख्याल नहीं। गो कि मैं घर में थोड़ा खर्चा दे देता था, लेकिन सास बहू की वही असली लड़ाई कि सारा खर्चा हमारे हाथ में हो। उसने इस हवाले से कभी घर में बहस नहीं की थी। वो अपनी तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा खुद ही अम्मी को दे देती थी। इसका भी हल हमने ऐसे निकाला था कि एक दिन मैं घर आया हुआ था। मैंने प्लान के मुताबिक जानबूझकर इस बात पर उससे खूब लड़ाई की कि खर्चा घर पर नहीं देगी। वो जवान है, नई ब्याही है, सो उसकी भी अपनी जरूरियात है। वालिदा गरज बरस के चुप हो गई। जब तनख्वाह आई तो उसने खुद ही वालिदा को थोड़े पैसे दे दिए कि वो तो कहते रहते हैं। माँ ज़ेर हो गई कि कैसी फर्मा बरदार बहू है, जबकि ये प्लान भी बहू का ही था। 2 साल के बाद आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए उसने सारी जिंदगी ख्वाहिश और मैंने मेहनत की थी। ये भी उसके बर्थडे का सरप्राइज था। शहर के एक पोश इलाके में 4.5 मरले का एक प्लॉट। उसे जब मैंने ये बताया कि ये तुम्हारा है तो वो जिंदगी में पहली बार मेरे सामने वो धाड़े मार मार के रोई कि जैसे ये सब आंसू उसने इसी दिन के लिए बचा रखे थे। हम काफी देर तक खाली प्लॉट पे मट्टी पे एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी एक उंगली जमीन पर घसीटती और किसी बच्चे की तरह लिख कर दोहराती, मेरी मिल्कियत। जिंदगी अब ट्रैक पर आ चुकी थी। जिस दिन मुझे उसकी प्रेगनेंसी का पता चला उस दिन मैं पागलों की तरह खुश था। हमने घर के काम, बच्चों के कपड़े और पता नहीं क्या क्या प्लान करना शुरू कर दिया। एक रात उसकी तबीयत मामूल से ज्यादा खराब हुई। मैं अपनी जिंदगी में उसे लेकर कभी नहीं डरा, उस वक्त भी नहीं जब पूरे खानदान के सामने अकेला खड़ा था। लेकिन जिंदगी में पहली दफा उसकी इस हालत ने मेरी रूह निचोड़ के रख दी। मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। मेरी ये हालत थी कि शर्ट पहनी थी जिसके बटन नहीं थे और मैं नंगे पैर अस्पताल में उसे उठाकर भाग रहा था। उसकी हालत खराब थी। डॉक्टर्स ने एक जिंदगी बचाने का ऑप्शन दिया था जिसका जवाब वाज़ेह था। मैं वार्ड के बाहर फर्श पर घुटनों के बल बैठा अल्लाह ताला से उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा था। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसने उसके लिए बेहतर घर चुन रखा था। वो एक बेटी का तोहफा देकर मुझे दगा दे गई। उसका तोहफा हमेशा की तरह मेरे सारे तोहफे पर भारी था। मैंने उसी के नाम पर हमारी बेटी का नाम रखा। आज भी मैं अपनी बेटी को उस पोश इलाके में एक खूबसूरत प्लॉट के पास उसकी माँ से मिलवाने ले जाता हूँ तो वो मुझसे अक्सर पूछती है, बाबा मामा यहाँ सबसे अलग क्यों रहती हैं? मैं उसे हमेशा टाल देता हूँ। मैं उसे कैसे बताऊं कि ये उसी का घर है, ये उसी की मलकियत है जिस पर उसके अलावा किसी का हक नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप भी मेरी तरह कुछ जज्बाती हो गए होंगे। आखिर में अपने देखने वालों से बस इतना ही कहूंगा कि अपनी शरीके हयात की कदर करें, उन्हें प्यार दें। ये सिर्फ प्यार की भूखी होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब बहन भाइयों के घर आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।